السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 10. اتنی دیر میں ایمبولینس کے پاس ڈاکٹر ارباب احمد ادیم اور شمسہ بیگم بھی اندر سے پہنچ گئے تو طیبہ کا دل حلق میں آ کر پھنس گیا، کیونکہ اس ایمبولینس میں ان کے گھر کا ایک ہی فرد ہو سکتا تھا اور وہ تھا احمد فراز. کیونکہ دولت بی بی تو اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں جاتی تھی. ریبا تو طیبہ کو چھوڑ کر فوراً نیچے کی جانب بھاگ گئی، مگر طیبہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاؤں من کے ہو گئے ہیں اور وہ وہیں گڑ کر رہ گئی ہے. ایمبولینس کے پچھلے دروازے سے ایک اسٹریچر نکالا گیا جس پر احمد فراز پٹیوں میں جکڑا ہوا لیٹا تھا. اس کے بازو اور ٹانگ پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں اور وہ ہوش میں تھا. اس کے ہونٹوں پر کربناک مسکان تھی. طیبہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی. وہ جیسے تیسے کر کے نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو احمد فراز کو صوفے پر لٹا دیا گیا تھا اور ایمبولینس واپس جا چکی تھی. اس کے چہرے پر تکلیف اور دکھ کی لکیریں نمایاں تھیں. سب لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور ڈاکٹر ارباب احمد اس سے پوچھ رہے تھے کیسے ہوا یہ سب کچھ. بس کچھ نہیں انکل، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، بچ گیا ہوں. اس نے آخری الفاظ طیبہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہے تو اس کو حیرت ہوئی کہ طیبہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جن کو چھپانے کی وہ ناکام کوشش کر رہی تھی. احمد فراز کو حیرت بھی ہوئی اور ایک انجانا سا احساس بھی جاگا کہ طیبہ کی آنکھوں میں آنسو اس کو اس حالت میں دیکھ کر آئے ہیں. وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر بولا بس کسی کی دعاؤں نے بچا لیا ہے، اللہ نے مہربانی کر دی ہے. کیا ہوا تھا؟ شمسہ بیگم بھی اس کے لیے کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی. کچھ نہیں چچی، آفس میں بیٹھے تھے کہ چند شرپسندوں نے آفس پر حملہ کر دیا. انہوں نے پاس ہاکیاں اور ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، ان سے ہاتھا پائی ہونے لگی. بس پھر کیا تھا، ان کے سامنے جو بھی آیا وہ اندھا دھند اپنا کام کرتے رہے. احمد فراز تکلیف سے کر رہا تھا تو شمسہ نے طیبہ سے کہا جاؤ فوراً دودھ بوائل کر کے لاؤ جلدی. طیبہ کو جیسے ہوش آ گیا تھا مگر اس کی آنکھوں کی نمی شمسہ بیگم کی جہاں اندیدہ آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی. طیبہ وہاں سے چلی گئی تو ارباب احمد بولے تمہارے آفس کے سیکیورٹی گارڈز کہاں تھے؟ تم نے پولیس کو کال نہیں کیا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ارباب احمد کا انداز بے بسی اور لاچاری سے بھرا ہوا تھا. گارڈز نے ہی ان پر قابو پایا ہے، ان میں سے 3 کو پکڑ لیا گیا ہے. آپ ٹی وی آن کریں، ابھی پتہ چل جائے گا. احمد فراز کی بات سن کر ڈرائنگ روم میں بڑی اسکرین والی LCD آن کر دی گئی. ہر نیوز چینل پر مذمتی اور پرجوش بیان بازی ہو رہی تھی. احمد فراز کے ٹی وی چینل کے جس حصے پر حملہ ہوا تھا اس کو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا تھا. کمپیوٹرز اور ٹی وی اسکرینوں کو جس پہ دردی سے توڑا گیا تھا ان کے شیشے بتا رہے تھے کہ ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے. حکومتی اور اپوزیشن لیڈروں کے مذمتی بیان جاری ہو رہے تھے. پھر احمد فراز کی تصویر بار بار دکھائی جانے لگی کہ اس پر کافی تشدد کیا گیا ہے، جسے احمد فراز کے بازو اور ٹانگ میں فریکچر ہو گئے ہیں. شمسہ بیگم تو رونے لگی تھی جبکہ ادیم اور ریبا سہمے ہوئے انداز میں اسکرین پر آفس کی تباہی کے مناظر دیکھ رہے تھے. طیبہ کے ہاتھ میں دودھ کا مگ تھا، اس نے لا کر احمد فراز کو پکڑانا چاہا مگر وہ درد سے کراہ کر رہ گیا تو ارباب احمد نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں لے لیا اور طیبہ نے دودھ کا مگ اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دیا. میں تو کہتی ہوں چھوڑ دو اس نوکری کو، ہمیں نہیں کرنی اتنی خطرناک نوکری. شمسہ بیگم کی نم آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تو طیبہ ان کے پاس گئی اور ساتھ بیٹھ کر ان کو دلاسا دینے والے انداز میں ان کا ہاتھ سہلانے لگی. ڈاکٹر ارباب بھی احمد فراز کی اس حالت کو دیکھ کر کافی دکھ محسوس کر رہے تھے. اماں کو تو نہیں بتایا کسی نے؟ ارباب احمد بولے تو شمسہ بیگم نفی میں سر ہلا کر اپنے آنسو پونچھنے لگی. فراز بھائی ہو نہ ہو یہ اسی وزیر کی شرارت لگتی ہے جس کا آپ انٹرویو کر رہے تھے، ندیم نے کہا تو طیبہ اور ریبا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے جبکہ خود احمد فراز بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا کیونکہ اس طرف اس کا دھیان بھی نہ گیا تھا. تم بھی تو بولتے ہوئے سامنے والے کی عزت پھیتی پھیتی کر دیتے ہو یار. ارباب احمد اب کچھ ریلیکس ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ احمد فراز کو کوئی دماغی یا سیریس چوٹ تو نہیں لگی تھی، یہ بیرونی چوٹیں تھیں اور اب آہستہ آہستہ ہی آرام آنا تھا.
انہوں نے اور ادیم نے اس کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے کمرے تک پہنچا دیا۔ اب آرام کرو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ارباب احمد نے اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر کمبل ڈال دیا تھا۔ وہ اس بات سے سر ہلاتا ہوا رہ گیا۔ گرم دودھ نے اسے کافی تقویت دی تھی اور اس بات نے بھی اس کی ڈھارس بندھائی تھی کہ اس کی اس حالت میں دیکھ کر طیبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی دکھی ہوئی ہے۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی احمد فراز زیر لب مسکرایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ انجیکشن اور دوائی میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کو آنکھیں بند کرتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر طیبہ چپکے سے اپنے بیڈ سے اٹھی اور ساتھ سوئی ہوئی ریبا کو چھوڑ کر ننگے پاؤں اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی احمد فراز کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا انداز بلی کے چلنے جیسا تھا، اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کسی گھر والے نے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن یہ پیار کی پہل تھی اور پیار کسی بھی دور میں کسی سے بھی ڈرا نہ تھا۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی احمد فراز کے کمرے تک پہنچی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہاں تک کیوں آ گئی تھی، اسے اس بات کی سمجھ بھی نہ تھی اور وہ جانتی بھی تھی کہ اگر احمد فراز کو ایک نظر دیکھ نہ لے گی اسے نیند نہ آئے گی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بیڈ پر احمد فراز گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچ گئی اور اس سوئے ہوئے احمد فراز کو جی بھر کر دیکھنے لگی۔ اس نے اس کا وہ بازو بھی دیکھا جو پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ طیبہ نے ہمت کر کے اپنے کامتے اور لرزتے ہوئے ہاتھ کو اس کے بازو پر پھیرا تو دو آنسو آنکھوں سے نکل کر احمد فراز کے کمبل میں جذب ہو گئے۔ اس کے آنسوؤں کی اسے سمجھ نہ آئی تھی وہ کون سا اس سے محبت کرتا تھا یا پھر طیبہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن من ہی من میں ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جو دلوں کا بے نام رشتہ ہوتا ہے، اور اس بے نام رشتے کو لوگوں نے کئی نام دے رکھے تھے۔ وہ کئی ساعتیں وہاں کھڑی رہی، جب اسے سکون ہو گیا کہ احمد فراز اب پرسکون نیند میں ہے تو وہ دبے پاؤں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو احمد فراز کا مسکراتا ہوا چہرہ اور پیار سے بھرپور الفاظ اس کی آنکھوں اور سماعتوں کو سکون دینے لگے تھے۔ جسے چاہا جائے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ فواز احمد نے صبا بیگم کو دیکھا تو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آج پھر اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے تعارف کا روشنی کی زبانی علم ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جیسے ہی صبا بیگم دروازے سے اندر داخل ہوئی تو فواز احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو ماسٹر؟ صبا بیگم بولی تو فواز احمد کو یوں لگا کہ شاید اس پر طنز کیا گیا ہے۔ وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ کیا کچھ وقت ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ وہ دوبارہ بولی تو فواز احمد مسکراتا ہوا بولا، آپ حکم کریں۔ مجھے کچھ لکھنا پڑھنا تو سیکھنا نہیں ہے، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ صبا بیگم کا فکرہ برملا تھا یا کوئی سنگین مذاق تھا، فواز احمد کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو کر رہ گیا تو صبا بیگم کا جاندار کہکہ سن کر اسے اور بھی حیرت ہوئی۔ ماسٹر جی، وہ ہنستی ہوئی بولی، ذرا اپنا رنگ تو دیکھو کس طرح ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر فواز احمد کو احساس ہوا کہ وہ کافی نروس ہو گیا تھا۔ وہ زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بے ضرر سا بندہ ہوں، میں بھلا آپ کا ساتھ کیا دے سکتا ہوں۔ صبا بیگم آگے بڑھتی ہوئی اس کے بالکل قریب پہنچ گئی اور فواز احمد پیچھے ہوتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا تو اس کو صبا بیگم کی سانسیں تک محسوس ہونے لگی۔ وہ کافی گھبرا گیا تھا۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور پھر یہ عورت اس کے محسن سہیب احمد کی ماں تھی، روشنی کی ماں تھی، اس روشنی کی ماں جسے اس نے دل ہی دل میں چاہا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ صبا بیگم اپنی انگلی اس کے گال پر پھیرتی ہوئی بولی تو فواز احمد کی حالت دیدنی تھی۔ کہاں؟ صبا بیگم ہنستی ہوئی اس سے دور ہوئی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اسی لمحہ روشنی اندر داخل ہوئی تو فواز احمد مجرم بندے بنتے رہ گیا تھا۔ اس نے قدرت کی مہربانی پر سکھ کا سانس لیا۔ ارے ماما، آپ یہاں؟ روشنی نے صبا بیگم کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، مجھے ذرا بازار تک جانا ہے، میں فواز سے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلیں، کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور اس علاقے کی پہچان بھی۔ روشنی فواز احمد کی طرف دیکھنے لگی تو صبا پھر بولی، ویسے بھی جب سے فواز آیا ہے اس کمرے میں ہی قید ہے، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ صبا بیگم کا انداز ایسا تھا کہ وہ روشنی سے اجازت نہیں لے رہی بلکہ اسے بتا رہی ہے، جبکہ جس کی بابت بات ہو رہی تھی اس سے کسی نے بھی بات نہ کی۔ سر، اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو پلیز۔ ایکچولی مما کبھی بھی اکیلی شاپنگ کے لیے نہیں جاتی۔ روشنی کا انداز منت بھرا لیکن پیار سے بھرپور تھا۔ فواز احمد سر کو اس بات میں ہلانے پر مجبور تھا۔ صبا بیگم کمرے سے نکل گئی تو روشنی شرمندگی سے بولی،
آئی ایم سوری سر، یہ تو ایک الگ سے ہی ڈیوٹی ہے. کوئی بات نہیں روشنی، وہ اخلاقاً بولا. آپ کی مما ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ میں جب سے آیا ہوں اس کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گیا ہوں. مما آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی. روشنی بولی تو فواز احمد کمرے سے باہر نکل گیا. اب اس کے کمرے میں روشنی ہی رہ گئی تھی. روشنی نے دروازہ اندر سے بند کیا اور کمرے کی صفائی کرنے لگی. ویسے تو اس کمرے میں گرد نام کی کوئی چیز نہ تھی، لیکن بیڈ کی چادر کو ٹھیک طرح سے بچھایا، تکیے طریقے سے رکھے، اور پھر اس نے غیر اخلاقی طور پر فواز احمد کا بیگ کھول کر بھی دیکھا. اس میں اس کے کپڑے اور جوتے تھے، جبکہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا. جس دن سے فواز احمد آیا تھا تب سے آج پہلی بار روشنی اس کمرے میں اس طرح اکیلی موجود تھی. ویسے تو وہ روزانہ ہی فواز احمد سے پڑھنے اور سیکھنے آتی تھی، لیکن آج وہ موجود نہ تھا. اس چیزیں موجود، وہ فواز احمد کی ایک ایک چیز کو چھو کر پکڑ کر دیکھ رہی تھی. اس نے لیپ ٹاپ کھولا تو حیرت سے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ اسکرین روشن ہوتے ہی اس کا خوبصورت چہرہ اسکرین پر آ گیا تھا. وہ مسکرا رہی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ فواز احمد نے یہ تصویر کہاں سے لی اور کب لی. اس کا مطلب تھا کہ فواز احمد اس کو چاہتا ہے، لیکن یہ اس کا اندازہ تھا اور وہ خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس جیسی کئی نوجوان لڑکیاں فواز احمد کی پرستار ہوں گی، لیکن وہ صرف اس کے پاس تھا. بہت ساری کیا بلکہ سبھی نے ہی فواز احمد کو دیکھا بھی نہ ہوگا. وہ نہ صرف اس کو ہر روز دیکھتی تھی بلکہ اس سے باتیں بھی کرتی، اور باتیں بھی ایسی کہ اگر فواز احمد ان باتوں کو اپنے قلم سے صفحہ کرتاس پر بکھیرنے لگے تو ہزاروں لوگ اس کی باتوں کے دیوانے بن کر سامنے آ جائیں اور لاکھوں روپیہ فواز احمد کی جیب میں آ جائے. پبلشر حضرات اس کی ان باتوں کو اپنے ادارے کی زیر ادارہ شائع کرنے پر فخر محسوس کریں. تو وہ لمحہ یاد آنے لگا جب اس نے پہلی بار فواز احمد کو بس میں دیکھا تھا اور پہچان نہ پائی تھی. وہ اس کی تحریروں کی دیوانی تھی، اور دوران سفر ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا کہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی رہی. وہ کتنے حسین اور خوبصورت پل تھے اور روشنی کی زندگی کے یادگار ترین اور قیمتی پل. کاش روشنی ان لمحات کو واپس لانے کی طاقت رکھتی ہوتی تو کئی بار دل سے مچلنے والی خواہش کو عملی جامہ پہنا. وہ سوچ کے ساگر سے خود ہی نکل آئی اور مسکراتی ہوئی لیپ ٹاپ پر فواز احمد کے نئے ناول کی سرخیاں پڑھنے لگی. کتنا دکھ اور کرب ان الفاظ میں تھا. روشنی متاثر ہوئے بنا نہ رہ. وہ فواز احمد کا تخیلاتی جائزہ لینے لگی تو وہ ہر لحاظ سے اسے اپنے ساتھ مکمل فٹ اور پرفیکٹ نظر آنے لگا. روشنی کو وہ لمحات بھی یاد آنے لگے تھے جب وہ پہلی بار ہی فواز احمد سے مل کر گھر پہنچی تھی تو وہ کتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی. وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگی تھی، کیونکہ نہ ہی گاڑی خراب ہوئی تھی اور نہ ہی موسم خراب ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ سفر اپنے پسندیدہ مصنف کے ساتھ طے کر سکتی. لیکن اس دن کے بعد اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ فواز احمد کی تحریروں سے ہی نہیں، اس سے بھی اتنی ہی محبت کرے گی، کیونکہ تحریریں انسان کے اندر سے نکلتی ہیں اور انسان کا کتھا رسس بن کر صفحہ کرتاس پر بکھر جاتا اور ان صفات کو پڑھنے والے ان میں اپنا آپ تلاش کرتے. اور روشنی سمجھتی تھی کہ فواز احمد کی تحریروں نے اسے محبت سکھائی ہے، اور فواز احمد ہی وہ پہلا مرد ہے جس سے روشنی کو محبت ہو گئی. اس نے فواز احمد سے ناول لکھنے کا سیکھنے کے لیے پلان بنایا اور اس کے ساتھ موبائل پر میسیجنگ شروع کر دی. وہ آہستہ آہستہ اپنے پلان پر عمل کرتی ہوئی اس کو اس ڈھب پر لے آئی تھی کہ وہ اس کے گھر آنے پر راضی ہو گیا، اور روشنی کو اپنی محبت کی کامیابی کا یقین اس طرح بھی پختہ ہو گیا کہ اس کے تمام کام میں اس کے بڑے بھائی نے اس کی مدد کی تھی. مراد خان جیسے سخت گیر انسان کا آسانی سے مان جانا، اور پھر سہیب احمد اور فواز احمد کا کلاس فیلو نکل آنا، پھر مما صبا بیگم کا بھی فواز احمد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس بات کی نشانیاں تھیں کہ روشنی اگر فواز احمد کو دل کے مندر میں بسا کر بھگوان بنانا چاہے تو کسی بھی پجاری کو اعتراض نہ ہوگا. وہ ایک خیال ذہن میں آتے ہی چونک گئی اور لیپ ٹاپ بند کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی اس کمرے سے اپنے کمرے تک گئی اور وہاں پڑا ہوا ایک پیکٹ اٹھا کر لا کر فواز احمد کے کمرے میں بھاگنے والے انداز میں واپس آئی اور وہ پیکٹ لیپ ٹاپ پر رکھ دیا اور خود کو بیڈ پر ڈھیر کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی. فواز احمد صبا بیگم کے ساتھ خود کو بے بس پرندے کی مانند محسوس کر رہا تھا. وہ اس کو لے کر مارکیٹوں میں شاپنگ کرتی پھر رہی تھی، جبکہ فواز احمد اپنی بوریت کو ہونٹوں کی زبردستی کی مسکان میں چھپا کر دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے ایک دکان پر ایک انگوٹھی دیکھی جو اسے بہت خوبصورت لگی، لیکن اس کی قیمت اتنی تھی کہ اس کی جیب ہی اس کی اجازت نہ دیتی. صبا بیگم نے اس کی مرضی کے خلاف اس کو کتنی ہی پینٹ شرٹس خرید کر دے دی تھیں. وہ کافی انکار کرتا رہا اور صبا بیگم اس پر فریفتہ ہونے والے انداز میں اقرار تصور کرتی ہوئی ڈریسز خرید کر ملازم کو پکڑاتی رہی.
وہ کافی ہاؤس میں کافی پینے بیٹھ گئے تو صبا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، روشنی میری اکلوتی بیٹی ہے، میری اور مراد کی خواہش ہے کہ اس کی شادی کسی اچھے اور خاندانی گھر میں ہو۔ صبا بیگم کے ہاتھوں میں دبے ہوئے فواز احمد کو اپنے ہاتھ میں لرزش نمایاں محسوس ہو رہی۔ لیکن میرا اس بات سے کیا تعلق ہے میڈم؟ وہ یہ سن کر خوش ہو گئی اور بولی، تم نے مجھے میڈم کہا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ ماسٹر صاحب نہ جانے مجھے آنٹی ہی کہہ۔ وہ خود ہی کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں، زمانے کی چال چلنا ہو تو قدموں کو اس کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ وہ مصنف تھا، الفاظ اس کے ساتھ اور وہ الفاظ کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ مجھے تمہاری زندہ دلی اچھی لگی ماسٹر، میرا نام فواز احمد ہے۔ اسے ماسٹر لفظ کچھ مناسب نہ لگتا تھا، اس لیے صبا بیگم کو ٹوکنے والے انداز میں کہا، مگر انداز محبت بھرا ہی تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے میرے نام سے ہی پکاریں۔ جو دلوں میں بسنے کا فن جانتے ہوں ان کا ایک ہی نام ہوتا ہے، جانتے ہو کیا؟ صبا بیگم اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی پوچھنے لگی تو فواز احمد نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، قاتل۔ ان حالات سے وہ خاصا گھبرا گیا تھا، اس نے یکدم اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر صبا بیگم کے ہاتھوں سے چھڑایا تو وہ کہے لگانے لگی، جبکہ آس پاس کے لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا بیٹھا فواز احمد خیریت سے یہ وقت بھی کٹ جانے کی دعا میں مصروف تھا۔ بہرحال تم مجھے میڈم صبا کہہ سکتے ہو۔ آپ سہیب احمد کی بھی ممی ہیں؟ فواز احمد نے یہ سوال کیوں کیا تھا اسے علم نہ تھا، لیکن اس کے سوال کو صبا بیگم نے کیسے لیا تھا یہ اس کے کہہ نے بتا دیا تھا۔ وہ پھر بولی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم سہیب احمد کے کلاس فیلو ہو اور میں اس کی ممی ہوں اور تم مجھے آنٹی کہنا چاہتے ہو۔ میرا یہ مقصد نہ تھا، سادگی سے بولا تو کافی بھی آ گئی۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ پھر صبا بیگم سے مخاطب ہوا، بڑھتی ہوئی عمر سے خوفزدہ ہونا قدرت کے ساتھ ٹکرانے کے مترادف۔ مجھے اپنی عمر کے گھٹنے کا کوئی خوف نہیں ہے ماسٹر، لیکن میں ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے جذبات و احساسات کی عزت بھی چاہتی ہوں۔ اپنے دل کی گھٹن اور دماغ کی چبھن کو کس کے ساتھ شیئر کروں؟ مراد خان جیسا وجیح مرد اور اتنی دولت آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے کیا؟ مراد خان، اس کی زبان سے نفرت امیز انداز میں اپنے خاوند کا نام نکلا تو فواز احمد چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کافی کا گھونٹ پیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ 2 بچوں کا باپ بننے کے لیے اس نے میری جوانی خراب کی ہے۔ وہ بستر پر جسمانی طور پر میرے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا ذہن اتنا منتشر ہوتا ہے کہ اسے بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے۔ فواز احمد کو صبا بیگم کی زبان سے اتنے کڑوے سچ کی شاید توقع نہ تھی۔ وہ تو محض صبا بیگم کو ایک دولت مند اور بگڑی ہوئی خاتون سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی تو الگ ہی کہانی تھی۔ احمد فراز نے دیکھا کہ طیبہ اس کے لیے یخنی بنا کر لائی ہے تو اسے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ گزشتہ 3 دنوں سے بیڈ پر تھا اور دیکھ رہا تھا کہ طیبہ دن رات اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی ہے اور اس کو ڈانٹ کر بھی دوائی کھلا دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے یخنی پلاتی تھی۔ نیک پرہیزگار اور پاک باز طیبہ کو دادی نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے روپ میں زمین پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے امتحان لینے کے لیے کسی نہ کسی روپ کو دھارتا ہے اور دوسرے انسان کا امتحان لیتا ہے۔ اس کے فیل یا پاس ہونے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ایسی کسوٹی پر کرتا ہے جسے اس نے خلوص اور نیک نیتی کا نام دے کر انسان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ وہ انسانیت کی خدمت کرنے والے کی نیت اور خلوص دیکھتا ہے اور اپنے قائم کردہ اصولوں اور کسوٹی پر پورا اترنے کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر دیتا ہے جو کو 24 گھنٹوں میں سے بہت عزیز ہوتا ہے، اور وہ وقت کئی منٹوں یا کئی گھنٹوں پر محیط نہیں ہوتا بلکہ ایک گھڑی ہی ایسی ہوتی ہے جب خدمت کرنے والے کی نیت دیکھی اور پرکھی جاتی ہے۔ اس گھڑی میں خدمت گار کو دل سے ہر طرح کا میل کچیل نکال کر بیمار یا سائل کی داد رسی کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر خدمت گار اس کڑی آزمائش پر پورا اترا تو پاس، ورنہ فیل، اور فیل بھی ایسا کہ اس کے بعد نہ کوئی کمپارٹ کلیئر کرنے کا چانس اور نہ ہی دنیا کی کسی دوسری علمی، ادبی اور ثقافتی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کی کوئی امید ہوتی ہے۔ طیبہ نے حال ہی میں دادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بیت اللہ شریف دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امتحان کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ ہر آزمائش میں پوری اترنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ کسی بھی کام کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو کرنے کی طاقت رکھتی، بس وہ ایک بار اسے اپنے گھر بلا لے۔ اور احمد فراز پر حملہ ہونا اس کو اس بات کی پہلی آزمائش محسوس ہو رہا تھا کہ آیا وہ اس مصیبت میں انسانیت کے معراج کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالتی بھی ہے یا محض باتوں ہی باتوں میں اللہ کو راضی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔
اور پھر گزشتہ دنوں احمد فراز کی بات نے بھی اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ احساس کی جھن جھن آج بھی اپنے دل کے دروازے پر میٹھی دستک کی طرح محسوس کرتی تھی۔ اسے اگر احمد فراز جیسا جیون ساتھی مل جائے تو وہ سمجھے گی کہ وہ بہت خوش نصیب لڑکی ہے۔ احمد فراز کے ساتھ اس کا اچھا اور بہترین روشن مستقبل جڑا ہوا۔ وہ اچھی جاب کر رہا تھا، اس گھر میں وہ بچپن سے رہ رہا تھا، لیکن وہ شادی کے بعد اپنا الگ سے ایک بہترین گھر بھی لے سکتا تھا۔ گاڑی اور دیگر آسائشیں اس کو دنیاوی لگتی تھی، لیکن ان کی ضرورت حقیقت۔ وہ اپنے منہ سے احمد فراز کے لیے شمسہ بیگم یا ارباب احمد سے بات کرنے کی جرات نہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے قدرت کی اس فیاضی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عمل سے ہی ان دونوں کو فراز احمد کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ جناب کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے یخنی کا پیالہ ٹیبل پر رکھا اور احمد فراز کے بیڈ کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تو اس کا اسکارف کچھ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سیاہ اسکارف کو درست کیا تو وہ انہماک اور محبت سے دیکھتے ہوئے احمد فراز کو دیکھ کر شرما گئی۔ جب تیماردار تم جیسا ہو تو بیمار بلا اچھا ہونے کی دعا کیوں کرے گا؟ احمد فراز شرارت سے مسکراتا ہوا کہنے لگا تو وہ جھینپ سی گئی۔ اب پہلے سے کافی بہتر ہوں اور یہ سب کچھ جناب کی مہربانی ہی تو ہے۔ آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو میرا ثواب کم ہو جائے گا۔ احمد فراز نے دیکھا کہ طیبہ نے یہ بات کہہ کر منہ نیچے کر لیا تھا، یعنی وہ شرارتی فکرہ ادا تو کر گئی تھی لیکن احمد فراز کی غصیلی نظروں کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ حالانکہ احمد فراز کا غصہ مصنوعی لیول سے بھی انتہائی کم درجے کا تھا۔ طیبہ میں تمہارا مشکور ہوں، وہ لجاجت سے بولا تو اس نے یخنی کا پیالہ اس کو پکڑا دیا اور خود چمچ لے کر اٹھتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور جھکتی ہوئی چمچ بھر کر اس کو سوپ پلانے لگی۔ احمد فراز چپ نہ رہ سکا، پھر بولا سمجھ میں نہیں آتا کہ منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اسی ایک منہ سے کر دینا، اور کتنے منہ ہیں آپ کے پاس؟ فی البدیہہ جملہ تھا کہ احمد فراز کو ہنستے ہنستے اچھو لگ گیا۔ اس کی کھانسنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ طیبہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس کے منہ کو لگایا تو احمد فراز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پانی پینے کا انداز ایسا تھا کہ وہ طیبہ کی مدد کے بغیر پانی نہ پی سکتا تھا۔ طیبہ کو پہلی بار کسی مرد کے ہاتھ نے چھوا تھا کہ پورے بدن میں بجلیاں سی دوڑنے لگی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تو اس نے چمچ پیالے میں رکھا اور گلاس ایک طرف رکھتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے کہ آپ کو سوپ خود پینا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہاتھ کو آہستہ آہستہ حرکت دینے سے ایکسرسائز بھی ہوگی اور آپ اپنی مرضی سے کھا پی بھی سکیں گے۔ احمد فراز نے کوئی جواب نہ دیا تھا کیونکہ اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تو صہیب احمد کا نمبر تھا۔ کال ریسیو کرتے ہی وہ چیخ پڑا، یار کہاں ہو بھائی؟ ہاسپٹل چھان مارے ہیں اور تمہارا سیل بھی آف جا رہا تھا، آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ میں گھر پر ہی تھا بیٹا، اتنی ایفیشنسی نہ دکھاؤ اور آ جاؤ، احمد فراز نے کہا تو دوسری جانب سے ہنستا ہوا بولا، کھانا شانا میں تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، سمجھے تم؟ بیٹا یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں، اور پھر میرے ساتھ کھانا ہے تو کھچڑی، دلیا، ساگودانہ، کالی مرچ والا شوربہ، اور وہ بھی گنوا ہی رہا تھا کہ صہیب احمد ہنستا ہوا بولا، میں آ رہا ہوں یار، کھانا کھائے بغیر ہی پیٹ بھر گیا ہے، ٹیک کیئر۔ رابطہ منقطع ہونے پر احمد فراز نے طیبہ کی طرف دیکھا جو استفہامیہ انداز سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دوست ہے، وہ میری تیمارداری کے لیے آ رہا ہے، احمد فراز نے کہا تو طیبہ پوچھنے لگی، مجھے تو لگا تھا کہ تم اپنے آفس میں کافی خشک اور موڈی کے نام سے مشہور ہوگے، کیونکہ گزشتہ 3 دنوں سے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ احمد فراز اس کے انداز پر ہنسنے لگا اور بولا، یہ میرے آفس کا دوست نہیں ہے بلکہ خود بھی ایک مشہور اخبار کا چیف ایڈیٹر ہے اور اپنا بھی ایک نیوز چینل لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اخبار کے مالک کا سن کر طیبہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ ریبا کے لیے جس صاحب کا فون آیا تھا وہ بھی اخبار کا ہی مالک تھا اور احمد فراز کا کلاس فیلو بھی ہے۔ اس کا نام؟ طیبہ نے اس انداز میں پوچھا کہ احمد فراز کی پھر ہنسی نگل گئی۔ اتنی تفتیش تو میری بیوی بھی نہ کرتی، اگر وہ موجود ہوتی تو۔ فی البدیہہ جواب سن کر وہ ہنستا ہوا اٹھ کر بیٹھنے لگا تو درد سے کراہ کر رہ گیا۔ طیبہ نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی کمر کی ٹیک تکیے سے لگا دی۔ پھر اسی وقت بیگم اور ڈاکٹر ارباب احمد کمرے میں داخل ہوئے اور اس منظر کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے اور دونوں نے بیک وقت گلا کھنکھارا تو طیبہ اور احمد فراز چونک پڑے، بلکہ طیبہ تو شرمندہ سی ہو گئی۔ کیسے ہو جناب صحافی صاحب؟ ارباب احمد کی خوش مزاجی نے گھر میں ہمیشہ ہی ماحول کو خوشگواریت بخشی تھی۔ بہترین ہوں انکل۔ احمد فراز پہلے سے واقعی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ طیبہ جانے لگی تو شمسہ بیگم بول پڑی، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟
طیبہ کو یکدم محسوس ہوا کہ اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے یا پھر امی کی جہان دیدہ آنکھوں نے کچھ دیکھ لیا ہے اور اس سے وہ خوف تھا کہ کچھ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن وہ دونوں اس وقت طیبہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ بات طیبہ کے لیے پریشان کن بھی تھی اور فکر مند کی بھی تھی۔ کچھ نہیں امی، وہ شمسہ بیگم کو مطمئن کرنے والے انداز میں کہنے لگی، میں ذرا پیپرز کی تیاری کر لوں۔ تیاری ہوتی رہے گی، تم ادھر بیٹھو، احمد فراز کے پاس ایک ضروری بات کرنی ہے۔ احمد فراز اور طیبہ کے دلوں کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چوری چوری نظروں سے دیکھتے ہوئے نظریں چرانے لگے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہے، ارباب احمد نے بات شروع کی تو طیبہ کے دل کی دھڑکنیں اتنے زور سے دھڑکنے لگیں کہ ان کی آواز طیبہ کو مزید چور بنانے لگی۔ اتنی دیر میں ایک ملازم نے دروازہ کھٹکھٹا کر ایک کارڈ احمد فراز کو پکڑایا اور بولا کہ یہ صاحب نیچے آپ سے ملنے آئے ہیں، فوراً اوپر لے کر آؤ۔ احمد فراز نے ملازم سے کہا اور ملازم کے جانے کے بعد ان تینوں سے مخاطب ہوا، میرا دوست ہے، کلاس فیلو بھی ہے، سہیب احمد۔ یہ نام سن کر طیبہ چونک پڑی۔ اچھا، تو یہ وہی سہیب احمد ہے جو ریبا کو فون کرتا ہے؟ طیبہ نے سوچا اور ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس سہیب احمد کو تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ کیسا ہے اور ریبا کے ساتھ اتنا انوالو کیوں ہے۔ یہ طیبہ کی سوچ تھی۔ وہ اس زاویے سے بیٹھی تھی کہ وہ آنے والے کو دیکھ سکے، لیکن آ کر کرسی پر بیٹھنے والا اس کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ ارباب، شمسہ اور احمد فراز بھی جانتے تھے کہ طیبہ اجنبیوں سے کم ہی ملا کرتی ہے، بلکہ دور ہی رہتی ہے۔ ارباب احمد کی بات اپنی جگہ پر ہی رہ گئی تھی کیونکہ سہیب احمد کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، سہیب احمد نے اندر داخل ہوتے ہی کہا تو شمسہ اور ارباب احمد اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو اسے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ فوراً بولا، ارے بیٹھیے بیٹھیے، آپ لوگ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ انکل آنٹی، یہ میرا کلاس فیلو اور اچھا دوست سہیب احمد ہے۔ احمد فراز نے سہیب کا تعارف کروایا اور پھر شمسہ اور ارباب سے مخاطب ہوتا ہوا بولا، یہ ایک مشہور اخبار کو بھی بڑی بخوبی سے چلا رہا ہے، یعنی پرنٹ میڈیا میں اس کا توتی بولتا ہے۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ توتی تو تمہارا بولتا ہے جس پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ سہیب احمد کی بات پر سبھی ہنسنے لگے۔ طیبہ نے دیکھا کہ لڑکا تو اچھا ہے، لیکن یہ ریبا کے ساتھ مخلص بھی ہے یا نہیں، اب اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی تو احمد فراز نے شمسہ اور ارباب احمد کا بھی تعارف کروا دیا۔ کہو کیسی طبیعت ہے؟ سہیب احمد نے کہا تو شمسہ اور ارباب احمد جانے کے لیے اٹھ گئے تو سہیب احمد بھی احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ شمسہ بیگم کی پرسنالٹی خاصی متاثر کن ہے اور وہ ہر لحاظ سے ایک باوقار اور متانت بھری عورت ہے۔ وہ شمسہ بیگم کی شخصیت سے خاصا متاثر ہو گیا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے نا پلیز، میرا خیال ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے، وہ اخلاقاً بولا تو شمسہ بیگم مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم لوگ باتیں کرو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ ارباب احمد اور شمسہ بیگم ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئے تو سہیب احمد کرسی پر بیٹھتا ہوا احمد فراز سے بولا، یار آنٹی تو بہت گریسفل ہے، میں تو گرویدہ ہو گیا ہوں ان کی پرسنالٹی کا، تمہاری ماں جیسی ہے، شرم کرو۔ احمد فراز نے اسے گھورا تو وہ ہنستا ہوا بولا، ماں جیسی کیا، مجھے تو لگا کہ ماں ہی ہیں۔ دونوں ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم چائے لے کر آ گیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔